صاحب اپنے اپنوں سے کیوں ناراض ہے جی؟ آپ کی جماعت میں آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو اجتماع تھا جس میں سینئر ترین جو لیڈرشپ تھی ان کے مختلف زاویے تھے، کسی کو مذاکرات کی بات پسند تھی، وہ کہتے ہیں حل ہونا چاہیے، کوئی اس کی مخالفت کر رہا تھا۔ خواجہ صاحب کے بیانات تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، رانا ثناء اللہ تھوڑے سے مائلڈ وے میں بات کر رہے تھے، سعد رفیق صاحب کچھ پالیسی سے اختلاف کرتے نظر آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنی جماعت کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ایک گھر ہوتا ہے جس میں اسی گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، سگے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن اختلافات تو ان کے بھی آپس میں ہوتے ہیں کسی نہ کسی بات پر۔ عادات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے جو 1985 میں نواز شریف صاحب نے اس کو بنایا، بڑی محنت کی، اور یہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے یہ ہمارے بڑے سینئر ممبرز ہیں اس پارٹی کے۔ تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ بائی دی پیسج آف ٹائم ہوتا ہے تو انسان کے خیالات بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو اچھی ہے یہ ہے کہ لیڈرشپ کے پیچھے سب کھڑے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی ذات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی شخصیت پر، ان کی لیڈرشپ پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی ویوز تو خیر بدلتے رہتے ہیں۔ اب جو کچھ اس ملک کے حالات چل رہے ہیں اس میں یقیناً ہر لیڈرشپ کا اپنا ایک ویو ہے جس کو وہ ایکسپلین کرتے رہتے ہیں، ایکسپریس کرتے رہتے ہیں، لیکن بائی لاء جو ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس میں گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہو یا کسی کے علیحدہ ہونے کو خطرہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نون اور شین کا تفریق آپ سمجھتے ہیں، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی کہ آپ نے کہا نواز شریف صاحب سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، اس پہ سب کی یکسوئی ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب کی پالیسیز اور اس حکومت سے اختلاف ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ دیکھیں نا، لیڈرشپ تو ایک ہی ہوتی ہے نا۔ اب قائد اعظم محمد جناح تو ایک ہی آئے، علی بھٹو تو ایک ہی آئے۔ میں بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کی۔ لیڈرشپ نواز شریف اگر قابل قبول نہ ہوتے تو آج اس ملک کے وزیر اعظم کیسے بنتے؟ اگر مریم نواز قابل قبول نہ ہوتی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کیسے بنتی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت برسر اقتدار ہیں ان پر اعتماد ہے، اس لیے ان کو اقتدار سونپا گیا ہے۔ میں بات لیڈرشپ کی کر رہا ہوں کہ جہاں تک لیڈرشپ کا تعلق ہے نواز شریف صاحب کا، اگر شہباز صاحب اور یہاں پر بیٹھے ان کے وزرات کو کسی بات پر آپ اس میں اختلاف کرتے بھی ہیں، لیکن لیڈرشپ کی بات جو ہے وہ سب ماننے کے لیے تیار ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ریموٹ کنٹرول سے حکومتیں نہیں چل سکتی اور ججز کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے سابقہ بات کی ہے یا حالیہ ججز کی بات کی ہے، نو میٹر واٹ بات یہ آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سعد رفیق صاحب کا اختلاف تھا جو انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے۔ دیکھیں جی، اب کیونکہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، آج کل وہ اسمبلی کے اندر بھی نہیں ہے، ہوتے تھے تو ہم آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے، خیال ایک دوسرے خیال۔ اب مجھے نہیں پتا نہیں کہ کس بات پہ انہیں ججز کا کے اوپر اختلاف نظر آتا ہے۔ میں تو جوڈیشل کمیشن میں بیٹھا ہوں، مجھے تو کوئی ججز میں آپس میں اختلاف نظر نہیں آتا۔ نہیں، حکومت کے طرف اشارہ کیا کہ اس کو چلانے والے ججز کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے افتخار چودھری یا جو بھی انہوں نے ادوار کا ذکر کیا، تو آج بات کرنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ اس وقت پارٹی کے اندر وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے، کسی پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں وہ نہیں آتے یا نیشنل اسمبلی کے اندر بھی وہ نہیں ہے کہ میں ان کے خیالات نزدیک سے جان سکوں کہ کس اینگل سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ تو تب ہی پتہ چل سکتا ہے نا کہ ہم اکٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس اینگل سے بات کی۔ تو آپ کے اتحادی بھی ناراض پیپلز پارٹی کے بھی بیانات اور آج بھی بہت ایکٹیو جو سٹیٹمنٹس تھیں وہ ہم نے دیکھی قیادت کی جانب سے، آپ لوگوں کے بھی اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ مشاورت نہیں کی جاتی؟ ان کا اختلاف سب سے بڑا یہ ہے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پانی کا ایک قطرہ ہم اپنے حصے کا نہیں لینے دیں گے؟ اور گورنرشپ پنجاب کی اگر دیکھیں ان کے ہاتھ میں، لیکن وزیر اعلیٰ یا حکومت جو ہے پنجاب کی، ان کے آپس میں اختلافات چل رہے ہیں۔ دیکھیں جی، جہاں تک آپ نے بلاول صاحب کی طرف اشارہ کیا، تو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں، پھر وہ اکٹھے بیٹھتے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ بھی کرتے ہیں، آپس میں ڈسکشن بھی کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 26ویں آئین ترمیم جس کے پاس ہو رہی تھی تو اس میں بلاول صاحب کا بہت ایکٹیو رول تھا، اور خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنا، ان کو کنونس کرنا، ان کی بات سننی،
تو وہ ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے اس کے اندر. اور پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ ایک اچھے سیاستدان ہیں. زرداری صاحب کو جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ایک منجھی ہوئی سیاستدان ہے. کوئی چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اختلاف تو ہوتا رہتا ہے. میں اب اس پارٹی کے اندر بیٹھا ہوں تو مجھے بھی کئی باتوں پہ اختلاف ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اختلافات کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی علیحدگی کی بات نہیں ہے یا حکومت کے بریک ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ اختلاف بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں پر, لیکن چلتے رہیں گے اکٹھے. ان کے اکٹھے رہنے میں کوئی پریشانی والی بات نہیں. پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں نا, ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں طرف سے آج ان کی بھی بہت اہم پریس کانفرنس تھی, ان کے بھی بہت سارے ایسے لیڈرز بیان شکوہ کے ساتھ کر رہے تھے. آپ کی جماعت کی طرف سے بھی ماضی کو یاد کیا جاتا ہے بار بار اور کچھ مطالبات رکھے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات برائے مذاکرات ہی ہیں بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے ان گڈ فیتھ جو ہیں یہ معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے. ہماری طرف سے تو ہم تو ایک عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں, بلکہ یہاں تک بھی کہ جیسے کہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے اس وقت بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی ان کو کہا کہ آئیں ہم آپ کے لیے معیشت پر جو ہے وہ آپ کے ساتھ افیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے بولا آفر کیا, لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو مسلسل ہم اپوزیشن میں تھے یا گورنمنٹ میں ہیں, ہماری یہ خواہش ہے کہ پولیٹیکل پارٹی تمام کو ایک میز پر بیٹھ کر اپنے معاملات کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے, اختلافات کو ختم بھی کرنا چاہیے اور کوئی نیا راستہ بھی